آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مرزا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ آیت مبارکہ بھی اللہ نے میری شان میں اتاری۔ اور اسی طور پر اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ مرزا کہتا ہے کہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ بھی میری شان میں اتاری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت۔ اور اسی طور پر مرزائیوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں جس طرح درود محمد پر بھیجا جائے گا اسی طور پر درود جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر بھیجا جائے گا۔ اور جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی محمد، اے مرزے تجھ پر بھی درود اور محمد پر بھی درود۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طور پر ایک واقعہ لکھا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان میں سے بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب آپ نبی کی مجلس میں ہوں، نبی کی بارگاہ میں ہوں، نبی کے در پر ہوں تو نبی کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ در مصطفیٰ کا ادب ہے۔ آج بھی روضہ رسول کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا النبی، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ آگے وہ آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے اہل ایمان نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ آج بھی جب اہل ایمان، اہل عشق و محبت روضہ رسول پر جاتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ مگر یہ کہتا ہے واقعہ لکھا ہے مرزے کے بارے میں کہ مرزا قادیانی کے مرید خاص مولوی احسن امروہی اور مولوی عبد الکریم کا مسیح موعود کی یعنی مرزے کی موجودگی میں تنازع ہوا، جھگڑا ہوا، جس میں ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند ہو گئیں اور پھر اتنی بلند ہوئیں کہ باہر جانے لگی۔ اس پر مرزا صاحب نے فرمایا، یعنی اس خود مرزے نے کہا کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو۔ اس حکم کے سنتے ہی مولوی عبد الکریم فوراً خاموش ہو گئے، لیکن مولوی احسن امروہی آہستہ آہستہ بڑبڑاتا رہا۔ گویا کہ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو نبی سمجھ کر آیت مبارکہ سنائی، ارے تمہیں پتہ نہیں تمہارا نبی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، شیطان، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طور پر جو ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ اور توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہمارا بدن کب کپاتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے الفاظ سنتے ہیں۔ کلمۃ الفصل کتاب میں لکھا ہے کہ ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، اس کا بیٹا لکھتا ہے، بلکہ آگے بڑھایا ہے، اور اس قدر آگے بڑھایا ہے کہ نبی کریم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا، یعنی مرزا نبی پاک کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہو گیا۔ اسی طور پر دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طور پر وہ مغلظات بکتا ہے، کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات تھے۔ آگے کہتا ہے ارے میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے، یعنی حضور کے معجزات صرف 3000 اور اللہ نے مجھے 10 لاکھ معجزات عطا فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طور پر اس کا ایک مرید تھا قاضی اکبر، اس نے اس مرزے کی شان میں اشعار کہے، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو حسن اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کا ایک رسالہ ہے، اس کی ایک کتاب ہے، اس میں مرزا کہتا ہے اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا دجل، اتنا بڑا فریب اور اتنی بڑی گستاخی، کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی تھی، نعوذ باللہ، یعنی حضور سور کے جو چربی سے بنا ہوا پنیر ہے اس کو کھا لیا کرتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اسی طور پر کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، غار ثور کے بارے میں جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضور علیہ السلام نے پناہ لی تھی، کہتا ہے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی، استغفر اللہ۔ غار ثور کے بارے میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور کہتا ہے ایک اور موقع پر حضور کی گستاخی کرتے ہوئے، استغفر اللہ، ایسے موقع پر مسلمان واقع معراج پر پیش کر دیتے ہیں
حضرت اقدس مرزا قادیانی نے فرمایا کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ ہگنے موتنے